السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع شروع ہوا ہے رحمت الہی۔ اس موضوع کی تیسری کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بہت ہی اہم باتیں ہیں، بہت ہی اہم نکات ہیں۔ یہ اکابرین کا ترتیب دیا ہوا ہے، اور اکابرین کے اپنے چلنے کا راستہ انہوں نے اس موضوع کے اندر جو ہے طے کیا ہے، اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ان اکابرین کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور رغبت حاصل کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل کریں۔ ایمان کی تقویت کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے۔ بھائیوں، جس در سے مرید مانگتا ہے، اسی در سے پیر بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ بیعت شدہ جو افراد ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو بیعت شدہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوتا ہے، اسی در پر پیر بھی جو ہے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ در تو ایک ہی ہے، کوئی الگ راستہ تو نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ جو بار بار مانگتے ہیں ان کو مانگنے کا تجربہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کو رب کے حضور فریاد کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ یہ بے انتہا ضروری ہے۔ پچھلے گفتگو کے اندر میں آپ کی توجہ اس طرف راغب کرنے کی کوشش کیا کہ مانگنا کیسا ہے اور ہم مانگ کیسے رہے ہیں۔ ہمارا مانگنا یوں ہے کہ ہوٹل میں جا کر مینو جو پڑھتے ہیں اس طریقے کا مانگنا ہے، اور اکابرین کے مانگنے کا طریقہ جو ہے اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، گریہ ہوتی ہے، اور پوری التفات کے ساتھ جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور مکمل اللہ کی طرف راغب ہو کر مانگتے ہیں۔ دوسرا کوئی مقصد ان کا نہیں ہوتا۔ یعنی ان کو رب کے حضور فریاد کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے مانگنے والوں کو۔ پروردگار بھی ایسے لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، میرے پروردگار، یہ تو بڑی جانی پہچانی آواز آ رہی ہے، اس لیے ہم بھی پروردگار سے ضرور دعا مانگیں۔ یعنی فرشتوں کو تک پتہ چل جاتا ہے کہ مانگنے والا کیسا مانگ رہا ہے اور کون مانگ رہا ہے، اس کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہی بہت ہی قبولیت کی بات ہے۔ اے اللہ، جیسے آپ خوش ہوتے ہیں
ہمیں بھی ویسا بنا دیجئے۔ اگر یہ دعا مانگتے ہوئے دل میں اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ یہ دعا کبھی نہ کبھی رنگ ضرور لائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا؟ وہ کہے گا، پروردگار میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے تو کیا تھا، میں نے اس وقت صدق دل سے کہا تھا کہ اے مالک جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں مجھے ویسا بنا دیجئے۔ ممکن ہے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہوں تو ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں تقسیم فرمایا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے انسانوں کے اندر محبتیں نظر آتی ہیں، ماں کو اولاد سے، میاں کو بیوی سے، دوست کو دوست سے، جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں آپ کو جو ہمدردی اور محبت نظر آتی ہے یہ اسی ایک حصے کا تھوڑا سا حصہ ہے جو ایک بندے کو ملا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ ایک حصہ کتنا بڑا ہوگا کہ اتنی مخلوق میں تقسیم ہوا اور اس حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمیں بھی دیا ہوا ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر کسی دشمن کو بھی آگ میں ڈالنا ہو تو ہم اس وقت اس کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، بلکہ اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، تو محبت کا وہ حصہ جو ہمیں ملا ہے اس کی وجہ سے آج ہم دشمن کا بھی آگ میں جانا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کے 99 حصوں کے ساتھ اپنے کلمہ گو بندوں کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہیں گے۔ بخشش کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں پاک پروردگار، اس لیے تو اس نے بخشنے کے لیے ایسے راستے کھول دیے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر نیکی کے ارادے پر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، جبکہ برائی کے ارادے سے برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ وہ برائی نہ کر لے۔ ایک نیک عمل کرنے پر 10 نیکیاں اور ایک گناہ کرنے پر صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تمام توجہ، التفات اور بندے سے محبت کی علامتیں ہیں کہ دیکھیے کہ پروردگار کتنا کرم فرما رہے ہیں اپنے بندوں پر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک سورہ ہود کی پہلی آیت ہے، تو اس کا مفہوم ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے یہ گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، تھوڑی دیر صبر کر لو۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کر لو۔ پھر تیسرا گناہ کر لیتا ہے، تو پھر چوتھا گناہ، پھر 5واں گناہ، وہ بندہ 5 گناہ کر لیتا ہے۔ اتنی دیر گزرنے کے بعد وہ بندہ ایک نیک عمل کر لیتا ہے۔ اب ایک نیک عمل پر چونکہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب 5 نیکیاں 5 گناہوں کے مقابلے میں اور 5 فالتو، لہٰذا اب ایک عمل پر 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ لو۔ جب 5 لکھی جاتی ہیں تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بنی آدم کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اتنی کوششیں کر کے اتنے گناہ کروائے
اور اس کے ایک نیک عمل نے سب گناہ مٹا دیے، الٹا 5 نیکیوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوا دیا۔ جہنمی آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتیں پائیں اور میرے عذاب سے بچ جائیں۔ ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑیاں مارتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں باتیں سمجھائی جاتی ہیں، ہم کان ہی نہیں دھرتے، سنتے ہی نہیں، اگر سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ اس لیے جب جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ آگے سے جواب دیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ سورہ ملک کی 9ویں آیت ہے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں آیا تھا ڈرانے والا۔ جب ڈرانے والا آیا تھا تو تم نے بات کیوں نہ مانی؟ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ سورہ ملک کی 10ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اگر ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ جہنمی وہی ہوتا ہے جو سنتا نہیں، اگر سنتا ہے تو سمجھتا نہیں، عمل نہیں کر پاتا۔ تو گویا طور تو موجود ہے مگر موسیٰ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت نیک لوگوں کے بہت قریب ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والے لوگوں کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ یعنی طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، وہ تڑپ ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کیا کرتے تھے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے تھے اے ایمان والو، سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت دنیا میں تقسیم ہوئی ہے اور اس ایک رحمت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان اور اسلام جیسی نعمت عطا فرما دی، تو جب قیامت میں 100 رحمتوں کا نزول ہوگا تو کتنی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایمان اور اسلام والی نعمت ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات دل میں رکھیں کہ ہم جتنے مرضی عمل کر لیں، چھٹکارا اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، اس نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا اے پاک پروردگار، میں نے تو 500 سال عبادت بھی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیاس لگا دیں گے، اس کی وہ پیاس برداشت سے باہر ہو جائے گی، وہ ادھر ادھر پانی تلاش کرے گا۔ اس اضطراب کی حالت میں ایک فرشتہ پانی کا پیالہ لے کر اس کے سامنے آئے گا، وہ پانی دیکھ کر اپنے بس میں نہیں رہے گا، کہے گا پانی دے دو۔ فرشتہ کہے گا اس کے بدلے میں قیمت ادا کرو۔ پوچھے گا کتنی قیمت؟ فرشتہ کہے گا اتنے سال کی نیکیاں۔ وہ کہے گا نہیں۔ پھر فرشتہ کہے گا اتنے سال کی نیکیاں۔ ادھر پیاس بڑھتی جائے گی اور فرشتہ نہیں نہیں کہتا رہے گا، حتیٰ کہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ کہے گا کہ میں 500 سال کی عبادت کی نیکیاں
دے دیتا ہوں، مجھے پانی کا ایک پیالہ دے دو۔ تب پروردگار فرمائیں گے میرے بندے، تیری 500 سال کی نیکیاں میرے پانی کے ایک پیالے کی قیمت نہ بن سکیں، اور تو نے تو زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا تھا، کتنے 100 پیالے، کتنے 1000 پیالے، کتنے لاکھ پیالے تو نے پانی کے پی لیے دنیا میں، تو اس کا کیا حساب دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں دے سکو گے۔ تو نے کتنی نعمتیں استعمال کی تھیں، وہ تو خالی پانی کہا تھا، اس کے علاوہ پروردگار ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں بندوں پر روزانہ نچھاور کر رہے ہیں، اور تو نے کتنی نعمتیں استعمال کی تھیں، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل میں پکا یقین رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے، اپنے عمل کے دار و مدار پر ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ عمل کے دار و مدار پر جانے کا جو تصور ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور بس صرف ہر وقت یہی تصور کرنا اور دعائیں بھی یہی مانگنا کہ پروردگار تیری رحمت کے طفیل میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مگر اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں اور طفیل سے۔ عمل اس لیے کرنا ہے کہ یہ پروردگار کا حکم ہے، مگر ان اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، ہم کیا، ہماری عبادت کیا، بس اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت مومن بندے کے گناہ جلدی معاف فرما دیتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، سورہ زمر کی 53ویں آیت ہے۔ نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب خود پروردگار فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ گاروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ اس کو دیکھ کر شیطان حسرت کرے گا، کاش میں نے دنیا میں ان سے گناہ کروائے ہی نہ ہوتے، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کا ظہور ہوگا اور اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہوتے جائیں گے۔ یاد رکھیں، اگر ہم گھر میں توبہ کریں گے تو کیا پتہ قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن جب اجتماعی طور پر معافی مانگیں گے اور توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر جماعت میں سے کسی ایک بندے کی نماز قبول ہو جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی نمازیوں کی نماز بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو گویا اگر ہم نے اس محفل میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور ایک بندے کی بھی توبہ قبول ہو گئی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی تمام بندوں کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ گناہوں کی سزا دینے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کی سزا بعض اوقات جلدی نہیں دیتے، تاخیر فرما دیتے ہیں، رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لے، اور اگر یہ اپنی زندگی میں توبہ نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی نیک بچہ پیدا ہو جائے جو اس کی مغفرت کی دعا مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا فریضہ ہوتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہمارے بڑوں کی، خصوصاً ماں باپ کی اور بزرگوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، نانا نانی، دادا دادی وغیرہ جو بھی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے باقاعدہ دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں،
کچھ تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچاتے رہیں، تو یہ جو ہے ہمارا فریضہ ہے، ہمارا حق ہے، ہم کو کرنا ہے۔ مومن بندے اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کافروں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، سورہ انفال کی 38ویں آیت ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے یہ کہہ دیں کہ اگر یہ رک جائیں تو حالت کفر میں ہونے والے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ جائیں اسلام کو اور اسلام قبول کر لیں، تو ان کے پچھلے تمام گناہ کیے ہوئے سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ جب کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ پر مغفرت کا وعدہ فرما دیا، تو پھر ایمان والوں کے لیے مغفرت کا کتنا بڑا وعدہ ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود کر لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے زمین قبول کرے گی نہ آسمان، میرا کیا بنے گا؟ پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا، میں کفن چور تھا، ایک نوجوان لڑکی کی لاش دفن کی گئی، میں نے جب اس کا کفن اتارا تو شیطان غالب آ گیا اور میں نے اس کی مردہ لاش کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر لیا، اور جب میں وہاں سے آنے لگا تو مجھے ایسے آواز آئی کہ جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہے، اے بندے، تجھے اتنی حیا نہ آئی کہ تو نے مجھے اس حالت میں کھڑا کیا کہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جنابت کی حالت میں پیش کی جاؤں گی۔ اس کا یہ خیال میرے ذہن میں ایسا جم گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کا اظہار فرمایا کہ تو ایسا ہے، تو نے اتنا برا کام کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا تو وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، اس نے ویرانے میں جا کر رونا شروع کر دیا، اللہ کے حضور معافی مانگنا شروع کر دی۔ وہ سجدے کرتا، گناہ تو کر بیٹھا مگر احساس ندامت بھی ہو گیا۔ جب اس نے خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر پوچھئے، اے میرے محبوب، ان بندوں کو میں نے پیدا کیا یا کسی اور نے پیدا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر پوچھا، تو ان کے گناہوں کو مجھے بخشنا چاہیے یا کسی اور کو بخشنے کا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی بخشیں گے اور معاف فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ میرے بندے ہیں اور گناہوں کو میں نے ہی گناہ گاروں کو مجھے ہی بخشنا ہے، تو اس نوجوان نے مجھ سے اتنی معافی مانگی ہے کہ میں اس نوجوان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ معاف فرما دیا ہے۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے کریم ہیں کہ جو بندہ صدق دل کے ساتھ
معافی مانگتا ہے، اتنا بڑا گناہ جس کا تصور کرنا جو ہے وہ اس سے بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ کانپ جاتا ہے، ایسے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی پروردگار جو ہے معاف کرنے کا بہانہ بنا دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی بہانے سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے توبہ کرواتے ہیں، اس کو گریہ و زاری کرواتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا پروردگار ہی کی جانب سے ہی تو ہوتا ہے، بندے کے اندر خود وہ کیفیات پیدا تو نہیں ہو سکتے، پروردگار وہ بھی کراتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ پروردگار کی محبت کا اندازہ آپ ان باتوں سے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، آپ اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی بت پرست تھا، وہ کسی مشکل میں پھنس گیا، وہ جو ہے مشکل میں پھنسنے کی وجہ سے جنگل میں جا کر اللہ کے نام کی تسبیح کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور پکارتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو ذرا اونگ آنے لگی، تو اونگ کی وجہ سے یا صنم کی بجائے زبان سے نکل گیا یا صمد کا لفظ نکل آیا۔ جیسے یہ اس کی زبان سے یا صمد کا لفظ نکلا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور پروردگار نے پوچھا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ پروردگار صمد ہیں، تو غنودگی کی حالت میں صنم کی جگہ صمد نکل گیا اس کی زبان سے، تب بھی پروردگار نے فوراً جواب دیا کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، تجھے کیا چاہیے؟ اس پر فرشتے بڑے حیران ہوئے، پوچھا اے اللہ یہ تو بت پرست ہے، ساری رات بتوں کو پکارتا رہا اور انہی کی پرستش کرتا رہا، اور اونگ کی وجہ سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل آیا اور آپ کی رحمت فوراً متوجہ ہو گئی۔ اس کے جواب میں رب کریم نے فرمایا اچھا، یہ بندہ اپنے بتوں کو پکارتا رہا، بتوں نے پوری رات کوئی جواب نہ دیا، بھلے میرا نام اس کی زبان سے نیند کی وجہ سے نکلا ہو، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بتوں میں فرق کیا ہو جاتا؟ اگر مجھ میں بھی جواب نہ دینا ہوتا تو مجھ میں اور بتوں میں فرق کیا رہ جاتا؟ میرے بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، محترم ناظرین، معزز خواتین، ہماری ماں بہنیں، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ ہم سے تو گناہ بے انتہا ہوئے ہیں، صادر ہوئے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں گناہ صادر ہو گئے ہیں، مگر یہ ایک ہی تو معاف کرنے والا ہے، یہ ایک ہی تو بخشنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پروردگار ضرور کرم فرما دیں گے۔ ہماری زندگیوں کے یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، اس کو ضائع ہونے نہ دیجیے، بلکہ متوجہ ہو جائیے اس کی طرف۔ اللہ رب العزت اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور ہم پروردگار سے وہی امید لگاتے ہیں جو وہ اللہ کے بندے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رونا دھونا کر کے تڑپ کر اللہ کو راضی کرا لیے۔ پروردگار ہمیں بھی راضی فرما لے، ہم کو بھی راضی کر لے، اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔